عمران خان نے بہت زیادہ ٹیکسیشن کی بات کی ہے، اور ہم نے سنا کہ دبئی میں اتنی جائیدادوں کا پتہ لگ گیا۔ اب حکومت نے ایف بی آئی کو امپاور کر دیا ہے کہ جناب جو بے نامی جائیدادیں ہیں اس کو آپ ٹیک اوور کر سکتے ہیں، جو خبر دے گا اس کو آپ حصہ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر بہت زیادہ جو منی لانڈرنگ کے اوپر بہت زیادہ زور ہے، تو میں نے سنا ہے کہ اظہر حماد صاحب کو کہتے ہوئے کہ نہیں بہتری ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے اگلے سال تک ہمارے محصولات بڑھ جائیں گے۔ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کے بس کی بات نہیں ہے، اور ریونیوز نہیں اکٹھا کریں گے۔ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے جناب اس کے بغیر تو ہم آپ سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اب جب کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کیا ایف بی آر وہ جو بات کہی جاتی تھی کہ 8 ٹریلین کے ریونیو اکٹھے ہو جائیں گے، وہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا کرتے ہوئے لوگ تو نہیں تنگ ہوں گے؟ ابھی ڈاکٹر حسن کی بات کر رہے تھے کہ لوگ چھاپوں سے بڑے تنگ ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دراصل ایف بی آر کا جو لوگوں کے ذہن میں اب اس وقت پرسیپشن ہے، وہ تو ایک ایسے ادارے کا ہے کہ جو سوائے تنگ کرنے کے، ہراساں کرنے کے کچھ اور نہیں کرتا۔ جن ملکوں میں کامیابی ہوتی ہے ریونیو اکٹھا کرنے کی پوٹینشیل کے مطابق، وہاں اس کا رول ایک سروس پرووائڈر اور فرینڈلی فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے۔ بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ٹیکس ضرور لیں، فرملی لیں، مگر جو طریقہ کار آپ اختیار کریں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم ایسٹ انڈیا کمپنی بنا لیں کہ لوگوں کو جائیں جس کا جی چاہے جو چیز اٹھا لی۔ دیکھیں، یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ اپنی بزنس کلائمیٹ کو، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو تباہ کریں گے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے، تو شاید وہ لوگ جو ٹیکس بچاتے ہیں وہ تو کنائیونس میں ہیں، ان کو تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، مگر جو لوگ جینونلی کرتے ہیں وہ پھر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ 12 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی، کلامی بات آپ ضرور اس میں اور بات بھی کیجیے گا۔ دیکھیے، یہ اکثر کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ لوگوں سے نرمی سے بات کریں، لوگ ٹیکس دیں گے۔ جب آپ ایف بی آر سے یہ بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب فلاں قانون بنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کے بعد ٹیکس کم ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح لوگ کہتے ہیں نیب کو آپ دور کر لیں تو لوگ جو ہے وہ کرپشن چھوڑ دیں گے۔ ساری دنیا میں جو ٹیکس اکٹھا کرنا اور انویسٹیگیشن کرنا، ساری دنیا میں یہ ایک سخت عمل ہے، یہ کوئی اتنا محبت والا عمل تو نہیں ہے۔ دیکھیے، ڈیٹرنس جو ہوتا ہے، یا آپ نے نیب کا ذکر کیا، وہ اصل چیز دیکھیے جو پیچھے آپ کی فرمنیس ہوتی ہے اس کی ایک بیسس ہوتی ہے۔ آپ وہاں پہ وہ یہ نہیں کرتے کہ پہلے کرپشن ہونے دیں اور پھر لکیر پیٹنا شروع کر دیں۔ واقعہ اکا دکا واقعات، 4 واقعات ہو جاتے کے سال میں۔ ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے جو سسٹم ہے وہ لیکس رہیں، یعنی میں جو ہے مثال کے طور پر ٹیکس فراڈ کرتا رہوں اور 6 سال بعد آپ کو خیال آئے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا نیب جو ہے اس کے ہاں کوئی ہمارے ہاں ایسے چیک اینڈ بیلنسز کے میکانزم تو نہ ہوں، مگر ہم 10 سال بعد آپ سے پوچھیں کہ ذرا اکرام صاحب اپنے گھر کے بل تو لے کر آئیے۔ دیکھیں، پرابلم کیا ہے پاکستان کا، چاہے وہ ایف بی آر ہے چاہے وہ نیب ہے، کہ ہم جو ایک مہذب طریقے سے چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنائیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ بھئی تمہاری اتنی پراپرٹیز ہیں، تمہارے اتنے گھر ہیں، تمہارا اتنا جو ہے یوٹیلیٹی بل آتا ہے۔ یہ بات آپ پولائٹلی اور ایک اچھے، آپ جن ملکوں کی مثال دے رہے ہیں وہاں تو فیلڈ ریٹرن آتی ہے آپ کے پاس اسی ڈیٹا بیس پر، اور وہ کہتے ہیں کہ اکرام الحق صاحب اس میں آپ نے کوئی رد و بدل کرنا ہے تو کر